اور جمہور کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہم یہاں معراج جسمانی مراد لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد معروح سفر مراد لیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے، مکہ مکرمہ پہنچے تو قریش نے انکار کیا اور قریش نے جھٹلایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ صرف خواب میں جانا ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ روحانی سفر ہوتا تو یہ کوئی تعجب اور جھٹلانے کی بات ہرگز نہیں تھی۔ اس لیے خواب میں عام آدمی بھی دیکھتا ہے کہ میں آسمان پہ چلا گیا ہوں، میں نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا ہے، تو اس میں جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو عرب کا تکذیب کرنا، قریش مکہ کا انکار کرنا، اس کو مستبد اور محال سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد معروح کا سفر تھا۔ روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو کان منامن ما تعجب منہ قریش ولاستحالوہ، اگر یہ آنکھ کا سفر نہ ہوتا، صرف خواب کا سفر ہوتا، روحانی سفر ہوتا، تو قریش کبھی بھی تعجب نہ کرتے اور قریش اس کو ناممکن نہ سمجھتے۔ کیوں؟ لأن النائم قد یری نفسہ فی السماء، اس لیے کہ عام آدمی بس اوقات سویا ہو، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں آسمان پہ گیا ہوں۔ وَيَذْهَبُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وہ دیکھتا ہے کہ میں مشرق سے مغرب گیا ہوں۔ وَلَا يَسْتَبْعِدْهُ أَحَدٌ، اور کوئی بندہ بھی اس کو ناممکن نہیں سمجھتا۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو کان منامن لما بادر کفار قریش الی التکذیب والاستبعاد لہ، اگر یہ خواب کا سفر ہوتا تو قریش اس کو ناممکن بھی نہ کہتے اور قریش اس کو جھٹلاتے بھی نہ۔ کیوں؟ اذ لیس فیہ ذالک کبیر امر، اس لیے خواب میں ایسا سفر کرنا یہ کوئی بہت اہم، انوکھی اور خلاف عقل یا مافوق العقل چیز نہیں ہے، عام بندے بھی سفر کرتے ہیں۔ فدل علی انہ اخبرہم بانہ اسری بی یقظۃ لا مناما، تو قریش کا تکذیب کرنا اور ناممکن سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو خبر دی تھی وہ جسمانی معراج کی تھی، صرف روحانی معراج کی نہیں تھی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر یہ روح اور خواب کا صرف نہیں تھا بلکہ بیداری اور جسم اور روح کا سفر تھا۔ بعض حضرات نے اس کے انکار میں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ وہ لوگ جسمانی معراج کے قائل نہیں تھے۔ مثلا تفسیر الدر المنصور میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن اللہ اسریٰ بروحہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے عرش پہ گئے، واپس آئے، اگر یہ جسمانی واقعہ، فرماتی ہے میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اپنے گھر سے گم نہیں پایا، آپ کا جسد میرے پاس رہا، تو معلوم ہوتا ہے اللہ نے آپ کو روحانی اور خواب کی سیر کرائی ہے۔ اگر جسمانی اللہ سفر کراتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو میں گھر میں نہ پاتی، وجود اطہر تو میرے پاس تھا، میں کیسے مانوں کہ جسمانی سفر ہے؟ اس کے 3 جواب ذہن نشین فرما لیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے محمد بن اسحاق ہے، اور محمد بن اسحاق کے بارے میں محدثین کی شدید جرح منقول ہے۔ مثلا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس بالقوی، یہ مضبوط آدمی نہیں تھا۔ اب مضبوط آدمی سے مراد کوئی جسمانی مضبوط نہیں ہے، یعنی ایسا آدمی نہیں تھا کہ جس پر اسناد اور روایات میں اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے۔ امام دارقطنی فرماتا ہے لا یحتج بہ، اس کی روایات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ امام سلیمان التیمی کہتے ہیں کذاب، یہ جھوٹ بولتا تھا۔ امام ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کذاب، یہ جھوٹ بولتا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں دجال من الدجاجلہ میزان الاعتدال، یہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ تو جب کسی عقیدے کی روایت میں اتنا کمزور راوی آ جائے، اس روایت کو قبول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 2، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو شفا میں ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المواہب میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ہم اس بنیاد پر اس روایت پر اعتماد نہیں کرتے۔ اور تیسری جو اہم وجہ ہے وہ قاضی ایاز نے شفا میں نقل کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ معراج کا واقعہ کس سن کا ہے
اور ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کس سن کی ہے؟ واقعہ معراج پیش آ رہا ہے مکہ مکرمہ میں، جو کہ 11 نبوی سن بنتا ہے، اور ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رخصتی ہو کر تشریف لا رہی ہے مدینہ منورہ میں۔ تو واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے، امی عائشہ کی رخصتی مدینہ منورہ کی ہے۔ اب امی عائشہ کا یہ فرمانا کہ معراج پیش آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک میرے پاس ہی رہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو واقعہ قرآن کریم نے معراج کا بیان کیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات نہیں فرما رہی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 2 بار ہوا ہو، ایک معراج جسمانی جو قرآن کریم میں ہے اور مکہ مکرمہ میں ہے، اور ایک معراج منامی اور روحانی جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اب اگر یہ 2 معراج ہوتے تو اشکال کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے حضرات اکابر فرماتے ہیں اس روایت پر اعتماد کیا نہیں جا سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو ان کی طرف اس قول کی نسبت ہے کہ معراج روحانی کے قائل تھے، معراج منامی کے قائل تھے، خواب کے اندر معراج کے قائل تھے، اور جسمانی اور بیداری معراج کے قائل نہیں تھے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر ابن کثیر میں معراج کے بارے میں لفظ منقول ہیں، کانت رؤیا من اللہ صادقتاً، کانت رؤیا من اللہ صادقتاً۔ اس سے بعض کو شبہ پڑا ہے کہ رویا کہتے ہیں خواب کو، حضرت امیر معاویہ کی رائے ہے کہ یہ خواب تھا، حالانکہ اس کے 2 جواب ذہن نشین، جواب تو کئی ہیں، ایک یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اس کا مرکزی راوی بھی محمد بن اسحاق ہے، لہذا اگر اس سے مراد خواب بھی ہو تو قابل اعتماد یہ روایت نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رؤیا کا معنی خواب لی، انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے تو فرمایا کانت رؤیا من اللہ صادقتاً، یہ رؤیا تھا۔ اب رؤیا کا معنی خواب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے، یہ رؤیا کا معنی خواب وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو خواب اور نیند والی معراج کے قائل ہیں، جسمانی معراج کے قائل نہیں ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس معراج کو رویا فرما دیں تو رویا کا لفظ تو قرآن میں بھی ہے، تو رویا کا اطلاق جس طرح خواب پر ہے، رویا کا اطلاق آنکھ سے دیکھنے پر بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج جسمانی تھا۔ تیسری ان حضرات کی دلیل نہایت لچر اور بڑی کمزور قسم کی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم یہ معراج جسمانی مان لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے گزرتے ہوئے معراج جسمانی کے لیے عرش پر پہنچے ہیں، اور درمیان میں قرہ ناریہ ہے جو سخت آگ کا ہے، اس سے بندہ گزر ہی نہیں سکتا، یا کہیں قرہ زمہریریہ ہے نہایت ٹھنڈ ہے جس سے انسان گزر نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں جواب اس لیے اعتراض نہایت غیر معقول اور لچر قسم کا ہے کہ ہم نے معراج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز اور معجزہ مانا ہے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خرق عادت ہو، جو عادت کے مطابق اس کو معجزہ نہیں کہتے، معجزہ تو ہے ہی وہ جو خرق عادت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کفار اور مشرکین نے پھینکا اور نہیں جلے، یہی معجزہ ہے نا۔ اگر ان کو وہ آگ کی بجائے پھولوں پر رکھ دیتے اور نہ جلتے، یہ کون سا معجزہ تھا؟ معجزہ تو تبھی ہے کہ آگ میں ڈالا اور آپ نہیں جلے، یہی معجزہ ہے۔ حضرت اسماعیل السلام کے گلے پہ چھری چلی ہے اور اسماعیل السلام ذبح نہیں ہے، یہی معجزہ ہے نا۔ یہ تو معجزہ نہیں ہے کہ چھری کسی اور کے گلے پہ چلی ہو، ذبح کوئی اور ہوا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اعجاز کا معنی سمجھیں، خرق عادت اسی چیز کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پانی پہ مارا اور رستے ہو گئے، یہی اعجاز ہے۔ اگر خشکی ہوتی اور ڈنڈا مارتے اور پہلے سے خشکی موجود ہے، اوپر عصا پھینک دیا رستہ بنا، اس کو کوئی بھی معجزہ نہیں کہتا۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ پانی موجود ہو اور رستہ بن جائے، معجزہ اسی کا نام ہے آگ ہو اور نہ جلائے، قرہ زمہریریہ ٹھنڈا ہو اور آدمی کو نقصان نہ دے، اس لیے خرق عادت کا نام اعجاز ہے۔ تو اعتراض انتہائی غیر معقول قسم کا ہے۔ باقی سمجھانے کے لیے بات یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر تشریف لائے تھے، تو جو اللہ آسمان سے زمین پر حضرت آدم کو بیچ سکتا ہے، وہ اللہ زمین سے آسمان تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے جا سکتا ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ ہم معراج جسمانی کے قائل ہیں، بیداری کے قائل ہیں، محض معراج منامی روحانی اور نیند والے معراج کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے مسلک کو سمجھنے اور سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔